بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 اکتوبر کا وہ منحوس دن ہے کہ جس دن اپنی بنائی ہوئی ریاست کا حکمران جو اپنی ریاست میں اپنے رٹ کھو چکا تھا، اس نے ہندوستان کو یہ دعوت دی کہ وہ اپنی فوجیں کشمیر میں اتارے اس نام نہاد دستاویز کے حوالے سے کہ جو اس نے 26 تاریخ کو ہندوستان کی حکومت کے ساتھ طے کیا، کشمیر کے عارضی الحاق کا معاملہ۔ میرے بھائیوں، میں بہنوں بیٹیوں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کو اس کے درست پیمانے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 22 اکتوبر کو مظفر آباد میں اس 100 سالہ شخصی حکومت کے خاتمے کا پہلا معرکہ ہوا، اور جب ہندوستان نے یہ دیکھا، چونکہ ہندوستان کبھی بھی یا جواہر لال نہرو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہے ان کے قبضے سے باہر چلا جائے، تو ہری سنگھ کے ساتھ مل کر مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک عارضی الحاق کی ایک دستاویز تیار کروائی۔ اس کے بارے میں بہت ساری ایک اس کے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی واقعی ایسی دستاویز تھی کہ جس میں مہاراجہ نے بھی دستخط کیے تھے۔ بظاہر تو ایسا تھا کہ ایک دستاویز پہ دستخط ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی دن ہندوستان کے جو گورنر جنرل تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، انہوں نے اس کو منظور کرتے ہوئے اس عارضی علاقے کو، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا حتمی فیصلہ کشمیری عوام کی مانگوں کے مطابق ہوگا۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ تاریخ سے نابلد آج 22 اکتوبر کو جو واقعہ مظفر آباد میں پیش آیا تھا اس کو غلط انداز میں جو پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں تاریخ کو درست اس میں پرائے میں دیکھنا چاہیے، اور یہ نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان غازی اور شہیدوں کو یاد رکھیں کہ جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں ڈوگرا کو یہاں سے نکالا، یہ جو آزاد خطہ آج ہے، اور ہندوستان کی فوج دوسری جنگ عظیم کی تربیت یافتہ فوج جس کے پاس ہوائی جہاز تھے، لڑاکا طیارے، جس کے پاس ٹینک تھے، جس کے پاس توپیں تھی، نہتے ہو کے زیادہ سے زیادہ ایک 303 رائفل سے جو ان کو مقابلہ کیا۔ تو یہ جو 48 کی لڑائی ہے، جو یہ 13 مہینے کا جو یہ ایک آزادی کی جو جنگ لڑی گئی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے دنیا کی تاریخوں کے اندر کہ جب لوگ کسی بات پر اتفاق کر لیں، متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو پھر ان کو شکست دینا جو ہے وہ کسی جارے یا غاصب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آج یہ اب 72-73 سال ہو چکے ہیں، ہم اس کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، اور وہ اس لیے مناتے ہیں اس کو یوم سیاہ کے طور پر تاکہ مسئلہ کشمیر کو، جموں کشمیر کے مسئلے کو اس کے درست پیمانے میں پیش کیا جا سکے۔ تو میں اپنے اس طرف کے بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں، اپنے بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، کہ آپ اس تحریک کا حصہ ہیں، اور جب تک کہ آپ پر سے غیر ملکی افواج کا قبضہ ختم نہیں ہو جاتا، یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے اس پر اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔ آج ہندوستان کے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم یہ جنگ پاکستان اور چین کے اندر لے جائیں گے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میں اس کے بات بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ اس انتظار میں ہیں، آزاد کشمیر کے عوام اس انتظار میں ہیں کہ تم کوئی ایسی کارروائی کرو تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ جب اب لوگ عوام کسی بات پر جب وہ اتفاق کر لیتے ہیں تو جارے اور غاصب کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو غرور ہے، فوجی غرور جو آپ کا ہے، جو آپ اپنے آپ کو دنیا کی چوتھی بڑی فوجی قوت کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس غرور کا جو بت جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ہی جو ہے وہ ٹوٹے گا، اور ہندوستان کو جو ہے اپنے کیے کی جو سزا ملے گی۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس بات کو، سوویت یونین کی مثال آپ کے سامنے ہے، آج 17 ملکوں میں تقسیم ہے۔ ہندوستان ایک کثیر المذہبی، کثیر الکلچرل جو ہے ایک ملک ہے، تہذیب کا ملک ہے، یہ اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کو فوجی قوت کے بہانے یا ہندوتوا کے بہانے اس کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ شکست ہے ہندوستان کی سیاست کی کہ ہندوتوا پر آپ ایک ملک کو اکٹھا کرنا چاہتے، اس طرح لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ اس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف تہذیب و تمدن کے لوگ رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی جو ہے وہ اسی طرح ہوگا۔ ہندوستان کے انشاءاللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور وہ اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ بھگتے گا۔
میں بی جے پی کی جو انتہا پسند قیادت ہے، یہ سوچ ہے، اس کو یہ میں مطلبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی میلی آنکھ آزاد کشمیر کی طرف کبھی نہ ڈالنا، اس لیے کہ ہمارے ذمہ بھی بہت سارا کام باقی ہے اور ہم نے اس خطے کو بھی آزاد کروانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ کوشش ہی سارے ریاست جموں کشمیر سے آپ کے اقتدار کے خاتمے کا باعث بن سکے۔ بہرحال میں اپنے ان بھائیوں کو اور بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے یہ لڑائی لڑی۔ میں اپنے ان بھائیوں کا جن کا ریاست کے ساتھ تعلق نہیں تھا، جو ہمارے کہنے پر آئے تھے، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ افراد جو خیبر پختونخوا سے آئے تھے وہ ہمارے کہنے پہ آئے تھے، ان کی وہ ہماری رشتہ داریاں تھیں ان کے ساتھ، ہمارے یہاں کے لوگوں کی، ان کی تہذیب و تمدن ایک تھا، وہ ہمارے ہمسائے تھے، بالکل ریاست جموں کشمیر کی جو سرحد اس کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، وہ آئے تھے ہماری مدد کے لیے، وہ کوئی غاصب یا لٹیرے نہیں تھے، ہمارے کہنے پہ آئے تھے۔ اور پھر جب پاکستان کی افواج کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر داخل ہوئی تو یہ آزاد کشمیر حکومت کی دعوت پر داخل ہوئی تھی کہ اس آزاد خطے کی آزادی کو محفوظ رکھنا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اس کو درست جو پیرائے میں دیکھا جانا چاہیے۔ میں ہندوستان کے ان ایجنٹوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر وہ جھوٹی تصویریں جو ہیں وہ جس کو پوسٹ کرتے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کی بھی تصویر دیکھ لیں نا، کہ جب اس نے گلگت میں ہتھیار ڈالے تھے، وہ دیکھ لیجئے، اس تصویر کو بھی دیکھ لیں، آپ اس کو دیکھ لیں، اس بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کی تصویر کو، کہ جب اس نے وہ گلگت کا جو ہے کنٹرول جو ہے وہاں کے ناظم کے سپرد کیا، وہ تصویر بھی آپ دیکھ لیا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کو اس کے درست جو ہے پیرائے میں دیکھنا چاہیے۔ میں گلگت بلتستان کے عوام کو، آزاد کشمیر کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہیں بے سر و سامانی کے عالم میں یہ لڑائی لڑی اور یہ 32,000 مربع میل کا جو ہے حصہ جو ہے آزاد کروایا۔ ہماری جدوجہد تب تک جاری رہے گی کہ جب تک ساری ریاست جو ہے اس ہندوستان کا یہ فوجی قبضہ ناجائز ختم نہیں ہو جاتا اور ان کو رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا جو ہے وہ حق نہیں مل جاتا۔ تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، شہدائے آزاد جموں کشمیر زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد۔